اس چینل پر علماء کرام کے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ بیان سنیے مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو انہوں نے جواب دیا انجینئر محمد علی مرزا کو۔ اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی حدیث صحیح ہوگی تو اس کے پہلے تو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، صرف سند کے لحاظ سے نہیں، متن کے لحاظ سے بھی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے آج کل، حدیث کی سند تو پیش کر دی جاتی ہے، جیسے انجینئر علی مرزا نے 8 رکعت تراویح پر سنت ہونے پر موطا امام مالک کی حدیث پیش کی ہے اور کہا ہے کہ موطا امام مالک آسمان کی چھت کے نیچے سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور اس پہ لیبل کیا لگایا ہے اس نے؟ حنفیوں کا بہت بڑا جھوٹ۔ لیبل کیا لگایا ہے؟ حنفیوں کا بہت بڑا جھوٹ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کروائی تھی، یعنی اس نے یہ اس عنوان سے کہا ہے کہ دیکھو موطا میں کتنی لکھی ہوئی ہیں؟ 8۔ تو ایک تو ماشاءاللہ علمی کتابی جو بھی شخص ہوگا اس کا لب و لہجہ بھی علمی اور کتابی ہی ہوگا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حنفی علماء کی ایک بڑی مسٹیک، ٹھیک ہے نا، غلطی۔ جھوٹ کا لفظ تو ایک بہت بڑی گالی ہے نا۔ تو میں ان کے فالوورز پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو علمی کتابی ہوتا ہے اس کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ علمی کتابی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ان کا لب و لہجہ دیکھو جا کے، بات کرنے کی تمیز ہے، سلیقہ ہے، اور پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں جب کسی ٹاپک پر لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر صاحب کی آپ کتابیں پڑھو، آپ کو علم کے خزانے نظر آئیں گے، کسی پر ہوٹنگ طنز نہیں ہوگا۔ تو یہ حنفیوں کا جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ حنفیوں کا ہے تو پھر تو شافیوں کا بھی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کروائی، تو کیا یہ کہو گے ابن تیمیہ کا معاذ اللہ جھوٹ؟ امام شافعی اور خود موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں وہ 20 رکعت سے زیادہ کے قائل ہیں۔ 20 رکعت کے تو اس لیے کہ حضرت عمر نے شروع کروائی، کیونکہ موطا میں 20 رکعت کی بھی حدیث ہے، وہ اس لیے قائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اضافی 16 رکعتیں اس لیے کہ اہل مکہ خلفائے راشدین کے دور سے ان کی عادت یہ تھی کہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کیا کرتے تھے۔ تو اہل مکہ جو ہے وہ جو اس طواف کی تلافی کو پورا کرنے کے لیے امام مالک الگ سے 16 رکعتوں کے قائل ہوئے، لیکن چونکہ ان الگ سے 16 کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے باقی تینوں ائمہ نے اس بات میں امام مالک کے قول کو فالو نہیں کیا۔ 20 رکعت تک تو اجماع ہے۔ انجینئر سے پوچھا گیا کہ چاروں ائمہ کا 20 رکعت پر اجماع ہے، تو محترم نے جواب کیا دیا؟ چاروں کا کہاں سے اجماع ہو گیا؟ چاروں کا کہاں سے اجماع ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک تو 36 کا قائل ہے، بات کو پی جاتا ہے، وہ گھما دیتا ہے۔ ایک 36 کا قائل ہے تو کم سے کم 20 پر تو ہو گیا نا اجماع، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ایک سوال کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا کہ یہ سب پری پلان ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے تو میں جواب میں یہ کہوں گا۔ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوچھتے کہ چاروں کا جب اجماع ہے تو چاروں کم سے کم 20 پر تو متفق ہو گئے نا۔ آپ تو 20 سے کم کر کے 8 پہ لے کر آ رہے ہو کہ 8 سنتیں ہیں، جبکہ چاروں کے نزدیک سنت کتنی ہے؟ کم از کم 20 سے اضافے پر ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کا ترمذی میں جو قول نقل کیا ہے انجینئر صاحب نے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں گنجائش ہے کہ جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لو، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی فکس تعداد نہیں ہے۔ یہاں بھی گڑبڑ کی ہے۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں، 20 بھی 40 بھی، اور پھر کہا ہے کہ اس میں گنجائش ہے جتنی چاہے پڑھ لو۔ تو مطلب یہ کہ جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں ان میں سے گنجائش ہے جتنی چاہے پڑھ لو۔ 8 پر انہوں نے روایت پیش نہیں آ رہی سمجھ میں، اتنی گنجائش نہیں دے رہے کہ 2 پڑھو 4 پڑھو 8 پڑھو، انہی روایتوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اور امام احمد ابن حنبل کا یہاں کا قول تو نقل کیا، یہ امام ترمذی جو نقل کر رہے ہیں، امام احمد کے جو اپنے شاگرد نقل کر رہے ہیں وہ نقل نہیں کیا انجینئر نے، وہ پی گیا۔ امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد ہیں، جو ان کے مذہب کو سمجھنے والے ہیں، جیسے کہ مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک المختار جو راجح قول ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ اس بات کو انجینئر نے اپنے کلپ میں ذکر پی گیا آرام سے۔ اور کیا کیا پیا ہے وہ
بہت کچھ ہے, وہ میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو بتاؤں گا. ایک اور چیز پی گئے, انہوں نے کہا کہ موطا امام مالک جو ہے نا سب سے مسترد ترین کتاب ہے, اس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اس میں ہے کہ محمد ابن یوسف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کی سند پہ تو اعتراض نہیں ہے, متن پہ اعتراض ہے. محدثین کہتے ہیں کہ محمد ابن یوسف نے اپنے جو والد ہیں ان سے 8 بھی نقل کی ہیں اور 20 بھی. اس کی وجہ سے متن میں کیا پیدا ہو گیا؟ اضطراب. اور جب حدیث مسترب ہو جاتی ہے تو سند کے صحیح ہونے کے باوجود وہ قابل عمل نہیں ہوتی. تدریب الراوی میں لکھا ہے, جو حدیث اصول حدیث کی کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی, حنفی بھی, بریلوی بھی, سب پڑھائے جاتے, اس میں لکھا ہوا ہے الاضطراب قد یجامع الصحہ, سند کے صحیح ہونے کے باوجود حدیث مسترب ہو سکتا. حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم میں سے ہے. اور اضطراب اگر رفع کرنا ممکن ہو تو رفع کیا جاتا ہے, اگر رفع کرنا ممکن نہ ہو تو وہ حدیث ہی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. سند میں کیونکہ جتنی بھی سندیں ہیں نا وہ سب صحیح ہیں, کسی سند کی بیس پر دوسری حدیث کو ترجیح نہیں دی جا سکتی, جس کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی, مسترد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ نے کہیں بھی ان سے 8 رکعت کا قول منقول نہیں ہے, حتیٰ کہ امام مالک جو موطا کے مؤلف ہیں وہ خود اس حدیث کو فالو, بولو بھائی, نہیں کر رہے. اور اس پر لیبل کیا لگایا؟ حنفیوں کا جھوٹ. اتنی بڑی آپ علمی خیانت کر رہے ہو, اور دوسرے کو آپ غلط قرار دینے کے لیے بھی الفاظ شائستہ استعمال نہیں کر رہے. اسے کہتے ہیں کہ انسان جاہل ہو مگر اتنا بڑا جاہل کہ اسے اپنے جاہل ہونے کا علم بھی نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری حدیث جو موطا میں ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں پڑھائیں, اس کو کہا ہے کہ منقطع ہے. انجینئر نے کہا ہے کہ کیا ہے؟ منقطع. اور منقطع حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. حالانکہ وہ مرسل ہے. جو آدمی بیچارہ اصطلاح حدیث سے واقف نہ ہو وہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کے قول سے ہٹا کے ہم کو کس پہ لگا رہا ہے؟ اپنی تقلید پہ. مرسل کہتے ہیں کہ راوی بالکل شروع میں گرا ہوا ہو. شروع سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے ان سے ایک حدیث سنی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کا قول نقل کر رہے ہیں, پھر مجھ سے انہوں نے سنی, ان سے انہوں نے سنی, یہ پوری ایک چین بنتی ہے نا. یہ چین درمیان سے کوئی بندہ غائب ہوگا تو اس کو اصطلاح میں اکثر منقطع حدیث کہا جاتا ہے. درمیان سے بندہ کیا ہے؟ شارٹ ہے. مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنی تھی اور یہ ان کا قول, یہ فرض کریں کوئی صحابی یا تابعی کا قول, یہ تابعی ہے فرض کر لیں. میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں نا تاکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس سے بیان کیا کہ یہ ایسا کر رہے تھے, تو یہ متصل ہے. لیکن میں ان کو ہٹا کے ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کر دیتا ہوں. درمیان کا راوی میں نے کیا کر دیا؟ گول. تو یہ بالکل سند کے اوپر سے راوی گرا ہوا ہے. جب سند کے بالکل اوپر سے راوی گرتا ہے تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ ضعیف حدیث کی اقسام میں نہیں ہے, بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز کس زمانے کی مرسل ہے, کیونکہ صحابہ تابعین کے ابتدائی دور میں مرسل حدیثیں بیان کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا. یعنی میں سند کو حذف کر کے ڈائریکٹ نسبت کر دیا کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ زیادہ عام نہیں ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ڈائریکٹ لوگ تابعی ڈائریکٹ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درمیان میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا. تو اس میں پھر محدثین کا اختلاف ہوتا تھا کہ یہ حدیث لینی ہے کہ علل اطلاق. نہ تو اس کو قبول کیا جاتا تھا اور نہ علل اطلاق اس کو رد کیا جاتا, بلکہ قرائن دیکھے جاتے ہیں اس پہ. اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. ایک چیز کیا ہے؟ قرینہ دیکھا جائے گا کہ قرائن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. تو یہ جو حدیث مرسل ہے اس لیے مرسل ہے کہ جو روایت کو بیان کرنے والا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, تو یقیناً وہ کسی ایسے سے نقل کر رہا ہے جس نے حضرت عمر کا زمانہ
دیکھا ہے, لیکن اس کا نام ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو اب اس بیس پر نہ تو حدیث کو صحیح قرار دیا جائے گا اور نہ ضعیف, بلکہ قرائن دیکھے جائیں گے. قرائن کیا ہیں کہ حضرت عمر نے اگر 8 شروع کی ہوتی تو کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, مصر میں کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی. کوئی امام تو قائل ہوتا. ہم سب طرف دیکھ رہے ہیں کتنی ہو رہی ہیں, 20. نہیں آ رہی بات. ہم ہر جگہ کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں کمی ہوئی ہے تو تھوڑی سی, کسی نے 16 نقل کی تو کسی نے 24 اور کسی نے 40 بھی, لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے, 20. حتیٰ کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں جن کا کام ہی ہے کہ مختلف روایتوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا کہ اس میں صحیح کون سی ہے, وہ ہیں بڑے بڑے 4. ان چاروں نے کم سے کم 20 رکعت پر کیا کیا, اجماع کیا. تو یہ اس کی علامت ہے. اور حضرت عمر سے اس کے علاوہ کچھ منقول بھی نہیں ہے, نہ 40 منقول ہے نہ 16 منقول ہیں. تو ہم کہتے ہیں 40 والی روایتیں بھی غلط ہیں, 16, کیونکہ حضرت عمر سے 2 قسم کے, یا تو 8 یا 20. 20 پر تواتر چلا آ رہا ہے, عمل چلا آ رہا ہے, اس کا مطلب 20 والی درست ہے. 8 پر تو امام مالک خود عمل نہیں کر رہے جو کتاب کا مؤلف ہے. اور اس زمانے میں کوئی ایک صحابی, کوئی ایک تابعی دکھا دو مجھے ضعیف سند سے بھی جس نے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعتوں کی جماعت کرائی ہو. کوئی ایک دکھا دو. کوئی ایک تو ہوتا جو کہتا کہ اصل چونکہ 8 سنت ہے لہذا اصل کو میں فالو کروں گا. یہ سب نقل کی طرف کیوں آ گئے؟ بھائی انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ 8 اصل سنت ہیں, اس کے علاوہ گریبی ہے, جتنی چاہے پڑھو, 10 پڑھو, 16 پڑھو, 18 پڑھو, 20 پڑھو, جتنی چاہے پڑھو. تو 8 اگر اصل ہوتی تو اس دور میں کوئی ایک صحابی تابعی تو دکھا دو جو اس اصل سنت کو کیا کر رہا ہو, زندہ. اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ رکعتوں کو طول دینا یہ زیادہ بہتر ہے. انجینئر نے دعویٰ کیا ہے, وہ جو مشہور کلپ ہے نا اس کے جس میں اس نے دعویٰ کیا میرا سب سے زیادہ کلپ وائرل ہوا ہے, وہ بھی جھوٹ بولا ہے اس نے, وہ بھی غلط بولا ہے, کیونکہ ان کے علاوہ جو کلپ ہیں وہ زیادہ چلے ہیں. چلو مان لو آپ کا کلپ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہے, لیکن آپ نے اس میں دعوے کیا کیے ہیں؟ اس میں یہ کہا ہے کہ 8 اصل سنت ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, گریبی, جتنے چاہے پڑھو. اور رکعتوں کو طول دینا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 8 میں اتنی زیادہ دیر تک آپ 8 پڑھیں لمبی رکعتوں کے ساتھ, وہ جلدی جلدی 20 رکعتیں پڑھنے سے کیا ہے, بہتر ہے. اور اس بارے میں حدیث پیش کی. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ ایک قسم کی دلیل لیتے ہیں اور دوسری قسم کی دلیل چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر حنفیوں پہ اعتراض کیا. تو یہ تو دونوں چیزیں آپ پہ فٹ آ رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے وہ حدیثیں تو لی ہیں جن میں طول قیام کی فضیلت ہے, وہ حدیثیں جس میں کثرت سجود کی فضیلت ہے, وہ والی حدیثیں آپ نے اس کلپ میں کیا کر دی. جہاں حدیث میں آتا ہے کہ قیام میں طول افضل ہے, وہاں حدیث میں سجدوں کی کثرت کو مستقل ایک فضیلت قرار دیا گیا ہے. 20 رکعتوں میں سجدوں کی کثرت ہے, تو یہ چھوڑ دیا آپ نے, وہ والی ہائی لائٹ کی. تو اگر آپ ہم کو یہودی کہہ رہے ہو تو اس لحاظ سے کون یہودی بن رہا ہے؟ اسی اصول کی بیس پر آپ خود بھی بن رہے ہو. دوسری بات یہ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات, کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا نا اس ٹاپک پر بیان کروں, میں نے کہا کچھ تو خلاصہ سنا دو. تو چورن کی دکانیں ایسے ہی, مجھے اہل حدیث حضرات پر اعتراض نہیں ہے, ان کے اخلاص پر, ان کی بیچاروں کی سمجھ میں جو آیا وہ کر رہے ہیں, جو ان میں معتدل لوگ ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں, 8 کو وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے حنفیوں پہ طنز نہیں کرتے. آپ ہو انجینئر, علم آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کی جو لب و لہجہ ہے اس سے لوگ صرف حنفیوں کو نہیں, چاروں ائمہ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. ابھی تو آپ ائمہ کا نام تو احترام سے لے رہے ہو اور ان کا ہر وقت دفاع کرتے ہو. تو یہ جو یہودیوں کا الزام لگایا ہے, میں نے وہ کلپ سنا محترم کا کل, تو وہ تو ایسا عجیب علمی کتابی کے علاوہ ماشاءاللہ وہ سب کچھ تھا, لیکن لوگوں کے اتنے پازیٹیو کمنٹس, میں نے کہا یہ لوگ بھی بیچارے کیا ہیں. اس نے کہہ دیا کہ موطا امام مالک کی حدیث صحیح ہے تو لوگوں نے مان لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کثرت سجود بھی مستقل کیا ہے, اس کی بھی فضیلت ہے. دوسری بات یہ کہ بخاری سے آپ نے 8 رکعتیں والی حدیثیں تو پیش کی ہیں, کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ, بولو بھائی, نہیں پڑھتے تھے.
حالانکہ اس کا تراویح سے تعلق نہیں ہے. یہ میں پھر کسی اور وقت میں بیان کروں گا, جب میں ریکارڈ کرواؤں گا نا تو پورے اس پہ دلائل دوں گا کہ اس کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. محترم نے یہ بھی کہا تراویح, تہجد اور وطر ایک ہی چیز ہے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اگر وطر ایک ہی چیز, اور دلیل پتہ ہے کیا آتی ہے کہ قیام اللیل کے عنوان سے تینوں قسم کی حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے. قیام اللیل کا عنوان محدثین مانتے ہیں, اس میں تراویح کی بھی آ رہی ہیں, تہجد کی بھی آ رہی ہیں, وطر کی بھی آ رہی ہیں. تو پتہ چلا یہ اصل قیام اللیل ہے. کتنی سینس لیس گفتگو ہے. میں ایک عنوان قائم کرتا ہوں, مخلوق کے حقوق. اس کا عنوان کیا ہے؟ مخلوق کے حقوق. اس میں انسانوں کے بھی حقوق, گھوڑوں کے بھی حقوق, گدھوں کے بھی حقوق. تو میں کہوں چونکہ لیبل سب پہ مخلوق کا لگا ہے, لہذا گھوڑے, گدھے اور انسان ایک ہی چیز ہیں. یہ دلیل بنتی ہے کسی بھی لحاظ سے. قیام اللیل کا عنوان محدثین نے اس لیے لگایا کہ یہ سب نمازیں رات کی نمازیں ہیں, لیل کے قیام ہیں. اس لیے قیام اللیل میں وطر بھی آتا ہے, تہجد بھی آتی ہے اور تراویح بھی. اس کو یہ کہنا کہ یہ بالکل سیم ہے, وطر بھی وہی ہے. پھر آگے اسی کلپ میں ایک حدیث ریکارڈ کروائی ہے کہ نبی نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لیے تو اس کو تہجد کا ثواب, بولو بھائی, مل گیا. اگر وطر تہجد ہی ہوتی تو پھر یہ کیوں کہا جاتا پڑھنے سے تہجد کا ثواب؟ بھائی تہجد پڑھ لی نا اس نے, کیا خیال ہے؟ تہجد پڑھ لی اس نے. ایک ہی چیز پر جب فضیلت دوسری چیز کی بیان کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ اس سے ہٹ کر ہے. اور بھی بہت کچھ اس میں خرافات ہیں. تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بس بیٹھ کے کلپ بناتے رہو. تو ایک حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی, بخاری کی حدیث ہے, رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وہاں دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. رمضان میں آپ جو عبادت کرتے تھے وہ عام دنوں سے زیادہ. یہ آپ کے خلاف جا رہی تھی تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر حضرت عائشہ کی یہ حدیث اس میں یہ ہے کہ رمضان اور غیر میں 8 پڑھتے تھے, تو دوسری حدیث اس کے کیا جا رہی ہے؟ اپوزٹ. اس وجہ سے محدثین نے بخاری کی حضرت عائشہ کی اس حدیث کو بھی مضطرب قرار دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا قرار دیا ہے؟ کہ اس کے متن میں اضطراب ہے. خود حضرت عائشہ ہی سے مختلف روایتیں مختلف حدیثوں میں منقول ہیں. تو اب آپ دیکھیں, حضرت عائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ رمضان میں آپ عبادت زیادہ کرتے تھے بنسبت, اور ایک عرب عالم نے, میں پورے حوالے آپ کے ساتھ حدیثوں کے اور پورے ترجمے میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. میں ابھی وہ نہیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ کتابوں سے حوالے دیتا ہے اور آپ ہوائی باتیں کرتے ہیں. پورے حوالوں کے ساتھ میں الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ رمضان آنے والا ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی رمضان میں زیادہ کرتے تھے, تو ہو سکتا ہے رمضان میں پڑھتے 8 ہی ہوں مگر رکعتیں زیادہ لمبی کر دیتے ہوں, رکعتیں زیادہ لمبی کر دیتے ہوں, اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے ہوں مگر مختصر. تو جو غیر رمضان میں آپ پڑھتے تھے نا وہ بھی مختصر نہیں ہوتی تھی, کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, کہ تم وہ جو 8 پڑھتے تھے اس کے حسن اور لمبائی کا مجھ سے مت پوچھو, بہت لمبی ہوتی تھی وہ. پتہ یہ چلا کہ لمبی رکعتیں غیر رمضان میں بھی اور رمضان میں بھی لمبی ہی ہوتی تھیں. رمضان میں بھی عبادت زیادہ اسی وقت ممکن ہے جب رکعتوں کی تعداد بڑھا دی جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ پوری اپنے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے, پوری رات شد المیزر, ازار کس لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کنایا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. تبھی ایک عرب عالم, میں عرب کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کی بدعت ہے یہ 20 کو سنت کہنا. عرب کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو 20 رکعت کو سنت مانتے ہیں, بہت سارے علماء ایسے, ان کے میں حوالے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سلفی میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو 8 کہتے ہیں, لیکن ہماری نظر میں اس زمانے کے علماء کو, چاہے وہ مکہ مدینہ کے ہی کیوں نہ ہو, ان کو فالو کرنے کی نسبت ائمہ اربعہ کے فتوے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ متفقن علیہ اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں, اور وہ بھی مکہ مدینہ کے بھی تھے. ان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں ہر جگہ 8 ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج 8 ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے 8 نہیں ہو رہی تھی.
100 سال پہلے 8 نہیں ہو رہی. امام شافعی اپنے زمانے کے مکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, 2 صدی ہجری, کہ میں نے مکہ والوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے. تو اس زمانے کے مکہ میں کتنی ہوتی تھیں؟ بولو بھائی. تو آج کے مکہ کو فالو کرو گے یا 20 سال پہلے؟ کسی نے محترم سے پوچھا کہ حرمین میں جو 20 رکعتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا بھی جواب پی گئے. وہ جو اصل اعتراض تھا نا وہ یہ تھا کہ حرمین میں 1000 سال سے زیادہ 20 رکعتیں چلی آ رہی ہیں. تو جواب محترم نے یہ دیا کہ حرمین میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے, حرمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, اتنی زور سے آمین کہ پورا مجمع گونج اٹھتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حرمین میں زور سے آمین ہو رہی ہے مگر 1000 سال سے, بولو بھائی, نہیں ہو رہی. اور سب زور سے آمین نہیں کہہ رہے, جو زور سے بولے گا اسی کی آواز گونجے گی نا, جو آہستہ بولے گا اس کا کیا گونجے گا. حرمین میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں مگر 1400 سال سے پڑھتے. جب حنفیوں کی حکومت تھی 700 سال تو رفع الیدین کے بغیر نماز, جو حنفی امام نماز پڑھاتا تھا رفع الیدین کے بغیر پڑھاتا تھا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ حرمین میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ کہ کیا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 سال سے 20 رکعتیں 1200 جو حضرت عمر نے جب سے شروع کرائیں اس وقت سے اب تک 20 رکعتیں, اگر یہ 8 تھیں تو 20 کب شروع ہوئی, کس تاریخ کو شروع ہوئی؟ حضرت عمر نے اگر 8 شروع کرائی تھی مسجد نبوی میں, تو یہ 20 پر امت کس وقت سے آئی ہے؟ اصل سنت کو امت نے چھوڑا کب؟ چھوڑا تو پبلک نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ہم تو حدیثوں میں بھی دیکھتے ہیں, روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں حضرت عمر کے دور سے آج تک مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کتنی ہو رہی ہیں؟ 20. ہم کہتے ہیں کبھی آمین زور سے ہوئی, کبھی نہیں ہوئی, کبھی رفع الیدین ہوا, کبھی نہیں ہوا. لیکن مسجد حرام میں ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے کہ 1200-1300 سال ہو گئے اور اللہ نے مسجد حرام اور مسجد نبوی جو مسلمانوں کا مرکز ہے اس میں کبھی اصل رکعتیں ہونے ہی نہیں دیں؟ یہ ہے اصل سوال جس کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جواب پی جاتے ہیں بڑے ٹھنڈے پیٹوں. سوال کیا پوچھا جاتا ہے اور جواب میں 1400 سال سے کیسے ہو رہا ہے. محترم نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ جب 1925 میں سعودی حکومت آئی ہے تو انہوں نے 20 کو ختم کر کے کتنا کیا, 8 کیا. مگر حنفیوں کے احتجاج اور ان کی جو بھی ان کے غلط ورڈنگ حنفیوں کے لیے استعمال کی, ان کی وجہ سے مجبوراً انہوں نے کہا چلو 10 تم پڑھا دو, چلو 10 تم پڑھا دو, کہ ہم اب 8 تو کر نہیں سکتے.